اکثر جب دنیا کے ایسے مناظر یا انوکھی تعمیرات کے بارے میں سنا جائے تو ذہن میں ایک ہی خیال آتا ہے نا؟ ہاں، کہ شاید حقیقت کے اس نظام میں کوئی گلچ آ گیا ہے، جیسے کسی کمپیوٹر پروگرام میں کوئی خرابی ہو اور چیزیں ویسی نہ دیکھیں جیسی انہیں اصولاً ہونی چاہیے۔ بالکل ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ تو آج کے اس تفسیری جائزے میں خوش آمدید۔ سیکھنے کے شوقین افراد کے لیے یہ ایک ایسا سفر ہے جو معلومات کے سمندر سے سب سے قیمتی موتی نکال کر لاتا ہے۔ اور آج کا ہمارا موضوع چین کے وہ ناقابل یقین مناظر ہیں جو بظاہر فزکس اور جدید منطق کو سیدھا چیلنج کرتے ہیں۔ چلیں اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں، کیونکہ جب ان مقامات کی تفصیلات سامنے آتی ہیں تو پہلا سوال یہی ابھرتا ہے کہ کیا واقعی ایسی جگہیں اس سیارے پر موجود ہیں، اور اگر ہیں تو بھئی وہ کام کیسے کرتی ہیں؟ دیکھیں، یہ سب مقامات مکمل طور پر حقیقی ہیں، مطلب ان میں کوئی بصری دھوکہ یا اسپیشل ایفیکٹ شامل نہیں ہے۔ اچھا؟ ہاں، اس تفصیلی جائزے کا بنیادی مقصد ہی یہ سمجھنا ہے کہ کیسے جغرافیہ لاکھوں سالوں کے ارتقائی وقت اور آمیزہ حیرت انگیز انسانی ہنر نے مل کر ایسے عجائبات تخلیق کیے ہیں۔ تو مطلب یہ جگہ صرف دیکھنے کی حد تک خوبصورت نہیں ہے، بلکہ ان کے پیچھے باقاعدہ سائنس ہے۔ بالکل، تھرمو ڈائنامکس اور ارضیات ہمیں فطرت اور انسان کے درمیان موجود ہم آہنگی کی ایک بالکل نئی اور گہری تعریف سکھاتی ہیں۔ صحیح، تو شروعات کرتے ہیں ان قدرتی ٹاور سے جو بظاہر کشش ثقل کے ہر اصول کے خلاف ورزی کرتے نظر آتے ہیں۔ صوبہ گوئیژو میں مونٹ فانجنگ شان نامی ایک مقام ہے۔ واہ، فانجنگ شان، وہ تو ایک کمال کی جگہ ہے۔ ہاں نا، ذرا اس منظر کو ذہن میں لائیں کہ بادلوں کے ایک وسیع اور گھنے سمندر کے بیچ میں سے ایک اکیلا سیدھا ستون آسمان کی طرف ابھرتا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس انتہائی بلندی پر موجود چٹان کی چوٹی ایک گہری درار کے ذریعے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ بالکل، اور ان دونوں حصوں پر دو الگ الگ قدیم بدھ مندر قائم ہیں۔ مطلب سوچیں ذرا، اور جنہیں اس خوفناک درار کے اوپر ایک چھوٹے سے پتھر کے پل نے جوڑ رکھا ہے۔ یہ تو سننے میں ہی دل دہلا دینے والا لگتا ہے۔ مطلب وہاں تک پہنچنے کی جسمانی اور ذہنی مشقت کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ میں بتاتا ہوں، وہاں تک جانے کے لیے 8000 گھماؤ دار اور انتہائی خطرناک سیڑھیاں چڑھنی پڑتی ہیں۔ انسان پہلے گھنے جنگلات عبور کرتا ہے۔ 8000 سیڑھیاں؟ باپ رے! بالکل، اور پھر دھند میں لپٹے خطرناک پہاڑی راستے، اور آخر میں ایک سیدھی عمودی چڑھائی۔ تو جب کوئی اس چھوٹی سی چٹان پر بنے پل پر کھڑا ہوتا ہے تو دراصل وہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک کڑی بن جاتا ہے نا؟ صحیح کہا آپ نے، یہ صرف پتھروں کی ایک عمارت نہیں ہے، مطلب یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ روحانیت اور فطرت کس طرح ایک خطرناک ترین مقام پر بھی توازن برقرار رکھ سکتے ہیں۔ یہ تو ایک واحد پہاڑ کا ذکر ہوا، لیکن اگر صوبہ ہنان کے زانگ جیاجی جنگلات کی طرف نگاہ ڈالی جائے، وہ تو بالکل ہی کسی اور سیارے کا منظر لگتا ہے۔ بالکل، کسی سائنس فکشن فلم کا سیٹ محسوس ہوتا ہے۔ وہاں روایتی ڈھلوان والے پہاڑوں کے بجائے کورٹیز سینڈ سٹون کے 3000 سے زائد عمودی ستون ہیں جو سیدھے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اور ان میں سے کچھ ستونوں کی بلندی تو 400 میٹر سے بھی تجاوز کر جاتی ہے۔ 400 میٹر؟ یہ تو بہت زیادہ بلندی ہے۔ اور آج وہاں شیشے کے پل ہوا میں معلق ہیں اور ان چٹانوں کے اندر باقاعدہ ایلیویٹرز نصب کر دی گئی ہیں۔ ان ہزاروں ستونوں کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ فطرت کی جانب سے تعمیر کردہ فلک بوس عمارتوں کا کوئی جدید شہر ہو۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا منطقی سوال پیدا ہوتا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر فطرت نے اتنی عمودی، بالکل سیدھی اور چکنی دیواریں بنائی ہیں، تو وہاں زندگی یعنی پودے، درخت اور جانور اپنا وجود کیسے برقرار رکھ سکتے ہیں؟ مطلب کشش ثقل تو ہر چیز کو نیچے کھینچتی ہے، پھر زندگی ان دیواروں پر کیسے چپکی رہتی ہے؟ یہاں حیران کن بات یہ ہے کہ فطرت کس طرح اپنا ایک مکمل اور خود کفیل عمودی ماحولیاتی نظام تخلیق کرتی ہے، جسے ورٹیکل ایکو سسٹم کہتے ہیں۔ اچھا، وہ کیسے؟ ذرا تفصیل سے بتائیں۔ دیکھیں، یہ ستون محض خشک پتھر نہیں ہے۔ ان کوٹ سینڈ سٹون ستونوں پر جب مسلسل دھند اور بادلوں کی نمی پڑتی ہے تو پتھر کی سطح پر کائی جمنا شروع ہو جاتی ہے۔ کائی؟
यानी मॉस। बिल्कुल, और ये काई रफ्ता रफ्ता एक इंतहाई बारीक मिट्टी की तह बनाती है। फिर परिंदे वहां से गुजरते हुए बीज गिरा देते हैं। अच्छा, तो वहां बीज पहुंच जाते हैं, लेकिन वो इतनी सख्त चट्टान पर दरख्त कैसे बन जाते हैं? ज़ोंग जियाजी के उन अमूदी सुतूनों पर जो देवदार के दरख्त उगते हैं ना, उनकी जड़ें पत्थरों की इंतहाई बारीक दरारों में दाखिल हो जाती हैं। माइक्रो क्रैक्स में? हाँ, और ये जड़ें एक खास किस्म का तेजाब खारिज करती हैं, जो पत्थर को पिघलाकर मजीद गहराई तक जाने का रास्ता बनाता है, ताकि वो नमी और ज़रूरी मादनियात हासिल कर सकें। वाह, ये तो जिंदगी की वो ताकत है जो सीधी खड़ी चट्टान को भी अपना मस्कन बना लेती है। बिल्कुल। ये सफर का वो पहलू है जहां जिंदगी आसमान की तरफ बुलंदियों पर अपना रास्ता तलाश करती है, लेकिन इंसानी बका की जिबलत ने एक बिल्कुल मुतजाद रास्ता भी इख्तियार किया। आप जमीन के अंदर जाने की बात कर रही हैं ना? हाँ, जब आसमान की तरफ जाना मुश्किल हुआ तो इंसानों ने बुलंदी पर जाने के बजाय जमीन के सीने को तराश कर नीचे की तरफ शहर बसाना शुरू कर दिए। उसकी सबसे शानदार मिसाल सूबा हेनान में दरियाई ही के किनारे मौजूद लोंगमैन गार हैं। बिल्कुल, दूर से देखने पर ये महज चूने के पत्थर की आमसी चट्टानें मालूम होती हैं, लेकिन करीब जाने पर इंकशाफ होता है कि इनमें 1 लाख से ज़ायद बुद्ध मुजस्समे तराशे गए हैं। 1 लाख! इस इंसानी मेहनत की वुसअत को समझने के लिए वक्त के पैमाने को देखना होगा। ये काम 400 सालों तक जारी रहा। 400 साल? मतलब नस्ल दर नस्ल ये काम चलता रहा? बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक कारीगर ने अपनी जिंदगी में जो मुजस्समा तराशना शुरू किया, उसे उसके पोते या पड़पोते ने मुकम्मल किया। ये तो नाकाबिले यकीन लगन है। हाँ, चूने का पत्थर नरम होता है, जिसकी वजह से इसमें इंतहाई बारीक जुजियात तराशी जा सकती हैं। कुछ मुजस्समे 17 मीटर तक बुलंद हैं। 17 मीटर? मतलब एक जदीद 5 मंजिला इमारत के बराबर? जी हाँ, जबकि कुछ मुजस्समे महज चंद सेंटीमीटर के हैं, जिनमें चेहरे के तासुरात तक वाज़े हैं। ये पत्थरों में महफूज किया गया एक अजीम शान सकाफती कुतुब खाना है। सही। और पत्थरों को तराशने और जमीन के अंदर पनाह लेने की ये टेक्निक सिर्फ मुजस्समा साजी तक महदूद नहीं रही। अगर सूबा सिंकियांग के कड़ी धूप वाले सहरा में जाया जाए तो वहाँ 2 दरियाओं के दरमियान जियाओहे नामी शहर के खंडरात मिलते हैं। ओह, जियाओहे! ये शहर इस लिहाज से दुनिया के हैरानकुन तरीन अजायबात में से है कि इसे जमीन के ऊपर ईंट या पत्थर रख के नहीं बनाया गया। बिल्कुल, बल्कि इसे बराह रास्त जमीन के अंदर खोदकर बनाया गया है। गलियां, घर, कमरे सब कुछ जमीन में तराशा गया है। और ये कोई मामूली जगह नहीं थी। शाहराए रेशम के ताजरों का ये इंतहाई अहम ठिकाना था। इसकी साख्त को देखकर मुझे तो किसी इंतहाई मुनज़्ज़म ज़ेरे ज़मीन चूंटियों की कॉलोनी का ख्याल आता है। बिल्कुल वैसे ही साख्त है उसकी। लेकिन देखें, चूंटियां तो दर्जा हरारत से बचने के लिए ऐसा करती हैं। सवाल ये है कि आजकल की जदीद एयर कंडीशनिंग के बगैर उन अदीम इंसानों ने ज़मीन के अंदर की थर्मोडायनेमिक्स को इस कदर महारत से कैसे इस्तेमाल किया? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम इसे वसीतर तनाजुर में देखें तो जियाओहे का ये ज़ेरे ज़मीन शहर दरअसल थर्मल मास या हरारती रुकावट के साइंसी असूल का एक जिंदा शाकार है। थर्मल मास? इसको जरा आसान अल्फाज में बताएं। देखें, सहरा का मौसम इंतहाई जालिम होता है। दिन के वक्त झुलसा देने वाली गर्मी और रात के वक्त हड्डियां जमा देने वाली सर्दी। सही। लेकिन जमीन के अंदर एक खास गहराई पर, उमूमन चंद मीटर नीचे, दर्जा हरारत सारा साल हैरत अंगेज तौर पर मुतवाजन रहता है, यानी तकरीबन 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अच्छा, 20 डिग्री तो बहुत आरामदेह दर्जा हरारत है। बिल्कुल। जियाओहे के मामारों ने इस बात को समझ लिया था कि मिट्टी हरारत को जज्ब करने और इसे खारिज करने में बहुत सुस्त होती है। तो दिन के वक्त जब सूरज आग बरसा रहा होता है तो जमीन की ऊपरी सतह वो हरारत अंदर तक नहीं पहुंचने देती और अंदर खोदे हुए घर ठंडे रहते हैं। वाह, ये महज फन तामीर नहीं है, बल्कि फिजिक्स के असूलों को इस्तेमाल करते हुए इंतहाई सख्त माहौल के साथ मुकम्मल हमाहंगी है। बिल्कुल, उन्होंने माहौल से लड़ने के बजाय उसके साथ जीना सीख लिया था। और ये माहौलियाती हम आमाहंगी सिर्फ रिहाइश या दर्जा हरारत तक महदूद नहीं है।
جب انسان زمین کی خصلت کو سمجھ لیتا ہے تو اگلا مرحلہ پانی اور خوراک کے لیے اس کے فطری بہاؤ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ صحیح کہہ رہی ہیں۔ مثال کے طور پر گوانگشی کے لنگی چاول کے کھیت، جنہیں مقامی لوگ ڈریگن کی ریڑھ کی ہڈی بھی کہتے ہیں، وہ سیدھی پہاڑی ڈھلانوں والے کھیت۔ ہاں، 800 میٹر کی بلندی پر بالکل سیدھی پہاڑی ڈھلانوں پر یہ کھیت سیڑھیوں کی شکل میں بنائے گئے ہیں، اور یہ کوئی جدید دور کا کمال نہیں ہے، بلکہ پچھلے 600 سالوں سے انسان ان ڈھلانوں کو ایک مخصوص زاویے پر تراش رہا ہے۔ بالکل۔ تو مجھے بتائیں کہ یہ پانی کا سارا نظام وہاں اتنی بلندی پر کام کیسے کرتا ہے؟ ان کھیتوں کا پورا نظام کشش ثقل اور ہائیڈرولکس کی ایک قدیم لیکن انتہائی مؤثر سمجھ کا نتیجہ ہے۔ پہاڑ کی چوٹی پر موجود جنگلات بارش کے پانی کو جذب کرتے ہیں۔ کسانوں نے ان جنگلات سے نکلنے والے پانی کو انتہائی مہارت سے چھوٹی چھوٹی قدرتی نالیوں کے ذریعے ہر ایک کھیت تک پہنچایا ہے۔ مطلب بغیر کسی پمپ یا مشین کے؟ بالکل، پانی کی روانی کو اس طرح کنٹرول کیا گیا ہے کہ وہ ایک سطح سے دوسری سطح تک بغیر کسی پمپ کے بہتا ہے اور مٹی کے کٹاؤ کا باعث بھی نہیں بنتا۔ یہ تو کمال کی انجینئرنگ ہے۔ مطلب اگر ڈھلوان کا زاویہ تھوڑا سا بھی غلط ہو جائے تو پانی کی تیزی پوری پہاڑی کی مٹی کو بہا کر لے جائے۔ بالکل، سوائل ایروژن سے سب تباہ ہو سکتا تھا۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میں سوچ رہی تھی کہ ایک طرف ہم آج کی جدید زراعت کو دیکھتے ہیں جہاں طاقتور موٹرز اور واٹر پمپس استعمال کیے جاتے ہیں، جو زیر زمین پانی کے ذخائر کو تیزی سے ختم کر رہے ہیں۔ بالکل، اور اکثر زمین کے لیے تباہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف یہ 600 سال پرانا روایتی نظام ہے جو آج کی جدید ترین ٹیکنالوجی سے کئی گنا زیادہ پائیدار اور دیر پا ثابت ہو رہا ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہ مشاہدے، بے پناہ صبر اور پہاڑ کی فطری ردم کے احترام کا نتیجہ ہے۔ فطری ردم؟ یہ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ جی، ان کسانوں نے پہاڑ کا سینہ چیر کر یا اس سے لڑ کر پانی نکالنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ انہوں نے پانی کے قدرتی بہاؤ کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اسی کے مطابق اپنی زمین کو ڈھالا۔ یہ تو زراعت سے زیادہ ایک ماحولیاتی شراکت داری لگتی ہے، ایک ایکولوجیکل پارٹنرشپ۔ بالکل درست۔ اور پانی کے ساتھ اس شراکت داری کی ایک اور خوبصورت مثال خینان کے قدیم شہر فنگن گوانگ میں دیکھنے کو ملتی ہے۔ ہاں، دریائے ٹوجیانگ والا شہر۔ ہاں، دریائے ٹوجیانگ کے بالکل اوپر یہ شہر لکڑی کے پتلے ستونوں پر کھڑا ہے۔ لکڑی کے یہ قدیم گھر صدیوں سے اس دریا کے مسلسل بہاؤ اور نمی کے باوجود اپنی جگہ پر قائم ہے۔ لکڑی کے استعمال کی یہ مہارت صرف دریاؤں کے کناروں تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم ساختہ اور انجینئرنگ کی بات کریں تو گوئیژو میں ڈونگ قبیلے کا گاؤں ژاؤشنگ اس ہنر کی معراج ہے۔ ژاؤشنگ وہاں کیا خاص ہے؟ وہاں کے مشہور ڈرم ٹاورز کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ ان بلند و بالا ڈھانچوں کی تعمیر میں لکڑی کو جوڑنے کی جو ٹیکنیک استعمال ہوئی ہے اسے جوائنری یا مورٹس اینڈ ٹینن کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہے لکڑی کے ایک ٹکڑے میں سوراخ کر کے دوسرے ٹکڑے کو اس میں انتہائی درستی کے ساتھ پھنسانا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ ان ٹاورز میں دھات کی ایک بھی کیل استعمال نہیں ہوئی۔ ایک بھی نہیں؟ بغیر کیلوں کے اتنی بڑی عمارتیں کھڑی کرنا واقعی کمال ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی۔ جی پوچھیں۔ لوہے کی کیلیں تو زیادہ مضبوط ہونی چاہیے نا؟ پھر اتنی محنت سے لکڑی کے جوڑ کیوں بنائے گئے؟ کیا ان کے پاس لوہا نہیں تھا؟ دیکھیں، بات لوہے کی کمی کی نہیں تھی، اس کے پیچھے ایک گہری سائنسی وجہ ہے۔ لوہا وقت اور نمی کے ساتھ زنگ آلودہ ہو کر گل جاتا ہے۔ یہ تو ہے۔ اس کے علاوہ لکڑی ایک زندہ مٹیریل کی طرح برتاؤ کرتی ہے۔ جب موسم میں نمی بڑھتی ہے تو لکڑی پھولتی ہے اور خشک موسم میں سکڑتی ہے۔ اچھا، تو اگر اس میں لوہے کی کیل ٹھونکی جائے تو کیا ہوگا؟ تو لکڑی کے پھیلنے اور سکڑنے سے وہ کیل اپنی جگہ چھوڑ دے گی یا لکڑی میں دراڑ ڈال دے گی۔ اوہ، اب سمجھ آئی۔ لیکن جب لکڑی کو لکڑی میں پھنسایا جاتا ہے تو پورا ڈھانچہ ایک ساتھ پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ یہ جوڑ عمارت کو ایک ایسی لچک فراہم کرتے ہیں جو اسے تیز ہواؤں اور موسم کی سختیوں سے بچاتی ہے۔ کمال ہے بھائی۔ یہ تو وہ مقامات ہوئے جہاں انسان نے مٹی، پانی اور لکڑی کو اپنے حساب سے ڈھالا۔ لیکن
جہاں انسان کا ہنر ختم ہوتا ہے وہاں خود فطرت ایک ایسا مصور بن کر سامنے آتی ہے جو لاکھوں سالوں کے وقت کو اپنے کینوس پر پینٹ کرتی ہے۔ آپ زیانگے ڈانشیا پہاڑوں کی بات کر رہی ہیں نا؟ بالکل، صوبہ گانسو کے زیانگے ڈانشیا پہاڑ، ان پہاڑوں کو دیکھ کر واقعی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی نے سرخ، نارنجی، پیلے اور سبز رنگوں کی دھاریاں پورے پہاڑ پر پینٹ کر دی ہوں۔ واقعی وہ ریمبو ماؤنٹنز بہت خوبصورت ہیں۔ لیکن یہاں ذرا رکیے، میں جب ان کے بارے میں پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا کہ یہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ محض ایک اتفاق ہے۔ مطلب اگر زمین کی اندرونی پرتیں یعنی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں انتہائی شدت سے ٹکرائی ہیں تو کیا ان رنگوں کو آپس میں مکس ہو کر ایک گدلا سا بھورا رنگ نہیں بن جانا چاہیے تھا؟ آپ کی بات تو منطقی ہے نا؟ یہ ماننا بہت مشکل لگتا ہے کہ اتنی زبردست ارضیاتی توڑ پھوڑ کے بعد بھی فطرت نے ان رنگوں اور دھاریوں کو اتنی پرفیکٹ ترتیب میں الگ الگ کیسے رکھا؟ یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے اور اس کا جواب ارضیاتی وقت یا جیولوجیکل ٹائم اور اسٹریٹیفیکیشن یا تہ بندی کے تصور میں چھپا ہے۔ تہ بندی؟ اسے ذرا سمجھائیں۔ اسے ایک ملٹی لیئرڈ کیک کی طرح سمجھیں۔ کروڑوں سالوں کے دوران مختلف معدنیات جیسے آئرن آکسائڈ جو سرخ رنگ دیتا ہے ایک کے اوپر ایک تہ کی صورت میں جمتے رہے۔ اچھا، ایک کے اوپر ایک پرت بنتی گئی۔ بالکل، اور یہ سب کچھ پانی کے اندر ہو رہا تھا، اس لیے تہیں بالکل سیدھی اور الگ الگ رہیں۔ پھر جب ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں ٹکرائیں تو انہوں نے ان تہوں کو مکس نہیں کیا بلکہ اس پورے کیک کو کناروں سے دبا کر اوپر کی طرف دھکیل دیا، جس سے پہاڑ وجود میں آئے۔ اچھا، اور پھر کیا ہوا؟ اور پھر اگلے لاکھوں سالوں تک ہوا اور بارش نے اس ابھرے ہوئے حصے کی اوپری سطح کو کاٹا، بالکل ویسے جیسے چھری سے کیک کاٹا جائے تو اندر کی تمام رنگین تہیں بالکل واضح اور الگ الگ نظر آنے لگتی ہیں۔ واہ، کیا زبردست مثال دی ہے! یہ تو واقعی بے ترتیب نہیں ہے، یہ کروڑوں سالوں کے دباؤ اور کٹاؤ کی انتہائی منظم سائنس ہے۔ بالکل۔ فطرت کے اسی ارضیاتی وقت اور کیمسٹری کا ایک اور شاندار نظارہ تبتی سطح مرتفع پر جیوجائی گوئی کی وادی میں ملتا ہے۔ وہاں کی جھیلیں تو دنیا بھر میں مشہور ہیں۔ ہاں، وہاں جھیلوں کا پانی اس قدر شفاف ہے کہ دیکھنے پر یقین نہیں آتا۔ بالخصوص 5 فلاور لیک نامی جھیل، جس کے پانی کی تہہ میں گرے ہوئے قدیم درختوں کے تنے ایسے صاف نظر آتے ہیں جیسے پانی کے بجائے شیشے کے آر پار دیکھا جا رہا ہو۔ اور روشنی کے زاویے کے لحاظ سے یہ پانی رنگ بھی بدلتا ہے۔ بالکل، تو اس حد تک شفافیت کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس حد تک شفافیت کی وجہ اس پانی میں موجود کیلشیم کاربونیٹ کی بھاری مقدار ہے۔ کیلشیم کاربونیٹ؟ جی، یہ کیمیکل پانی میں موجود تمام کثافتوں اور ذرات کو اپنے ساتھ چپکا کر جھیل کی تہہ میں بٹھا دیتا ہے، جس سے پانی بالکل کرسٹل کی طرح صاف ہو جاتا ہے۔ یہ تو فطرت کا اپنا واٹر فلٹرنگ سسٹم ہے۔ اور جہاں تک سخت ترین موسمی حالات کی بات ہے تو چین کے انتہائی شمال میں ہیمو نامی گاؤں اس کی ایک اور شاندار مثال ہے۔ وہ گاؤں جہاں توا کمیونٹی آباد ہے؟ جی ہاں، سردیوں میں وہاں کا درجہ حرارت -40 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جاتا ہے۔ -40 ڈگری کا مطلب ہے کہ اگر پانی ہوا میں اچھالا جائے تو وہ زمین پر گرنے سے پہلے برف بن جائے۔ یہ تو ہڈیاں جما دینے والی سردی ہے۔ بالکل، وہاں کے لوگوں نے اپنے لکڑی کے گھروں کی چھتیں اتنی زیادہ ڈھلوان بنائی ہیں کہ بھاری برف ان پر ٹک ہی نہ سکے، کیونکہ اگر برف چھت پر جمع ہو جائے تو اس کے بے پناہ وزن سے پورا گھر پچک سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ان انتہائی ڈرامائی قدرتی مناظر، رنگوں اور سخت ترین موسموں نے دراصل ایک ایسا پس منظر تیار کیا جس نے انسان کو محض زندہ رہنے سے آگے بڑھ کر ایشیا کے عظیم ترین ثقافتی اور تعمیراتی شاہکار بنانے کی ترغیب دی۔ میرا بھی یہی ماننا ہے۔ جب انسان اتنی طاقتور فطرت کو دیکھتا ہے نا تو وہ خود بھی کچھ ایسا بنانا چاہتا ہے جو وقت کو شکست دے سکے۔ بالکل، اور اس کی سب سے شاندار عکاسی تبت کے شہر لہاسا میں نظر آتی ہے۔ پوٹالا محل؟ جی ہاں، جہاں 3700 میٹر کی بلندی پر عظیم الشان پوٹالا محل موجود ہے۔ 3700 میٹر یعنی 12,000 فٹ سے بھی زیادہ بلندی۔ او خدایا، جہاں آکسیجن اتنی کم ہوتی ہے کہ عام انسان کے لیے سیدھا چلنا بھی مشکل ہو جائے۔ بالکل، اس محل کی جسامت واقعی دنگ کر دینے والی ہے۔
اس کے 13 درجات ہیں जिनमें 1000 से ज़ायद कमरे हैं और इसकी बैरूनी दीवारें 5 मीटर तक चौड़ी हैं ताकि अंदरूनी दर्जा हरारत बरकरार रह सके। 5 मीटर चौड़ी दीवारें, लेकिन उसकी तामीर का जो सबसे हैरान कुन और तकनीकी पहलू मैंने पढ़ा वो इसकी बुनियादें हैं। तब्बती खित्ता ज़लज़लों के लिहाज से इंतहाई खतरनाक माना जाता है। इस महल को ज़लज़लों से महफूज रखने के लिए इसकी पथरीली बुनियादों के दरमियान पिघला हुआ तांबा डाला गया था। जी, मोल्टन कॉपर। तांबा, ये बात वाकई जहन को चकरा देती है। आज के दौर में हम इमारतों को ज़लज़लों से बचाने के लिए जिस जदीद इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करते हैं उसे बेस आइसोलेशन कहा जाता है। बिल्कुल। जहां इमारत की बुनियादों में लचकदार रबड़ या स्प्रिंग्स लगाए जाते हैं। लेकिन 17वीं सदी में इन लोगों ने पिघले हुए तांबे को एक ज़लज़ला प्रूफ मटेरियल के तौर पर कैसे इस्तेमाल किया? तांबा किस तरह इमारत को बचा सकता है? इसके पीछे कमाल की मटेरियल साइंस मौजूद है। देखें, तांबा एक इंतहाई मेलेबल या लचकदार धात है। मेलेबल का मतलब जो मुड़ सके। जी हाँ, जब ज़लज़ला आता है तो सख्त पत्थर आपस में टकराकर चटक सकते हैं या दरारें पड़ सकती हैं, लेकिन जब बुनियादों में तांबे की तय मौजूद हो तो ज़लज़ले के हरकी तवानाई या काइनेटिक एनर्जी उस तांबे को मुंतकिल होती है। अच्छा। तांबा टूटने के बजाय मामूली सा मुड़ता या खिंचता है और यूं वो एक बहुत बड़े शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। वाह, मतलब वो एनर्जी को जज्ब कर लेता है। इस लचक की वजह से पत्थर की भारी तहें टूटने के बजाय एक दूसरे के ऊपर हल्का सा झूलकर वापस अपनी जगह पर आ जाती हैं। ये तो कमाल है। ये एक ऐसी इंजीनियरिंग है जो आज के जदीद स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए भी किसी मौजज़े से कम नहीं है। बिल्कुल, बेशक। पुटाला महल आज भी शान से खड़ा है क्योंकि उसने ज़लज़ले से लड़ने के बजाय ज़लज़ले की लहरों के साथ हरकत करना सीख लिया। बहुत खूब। और ये ताकत और वुसअत का एहसास हमें सिर्फ महलों तक महदूद नहीं मिलता, बल्कि पानी के कुदरती ज़खायर में भी नजर आता है। आप डिटियन आबशार का जिक्र करने वाली हैं? बिल्कुल, जैसे चीन और वियतनाम की सरहद पर वाक़े डिटियान आबशार। ये दुनिया के सबसे बड़े बैनुल-अक़वामी आबशारों में से एक है, जिसकी चौड़ाई 200 मीटर से भी ज्यादा है। पानी के इस कदर बड़े हुजूम के गिरने का बेपनाह शोर और कुदरत की वो खाम ताकत इंसान को अपनी छोटी सी बसात का एहसास दिलाती है। और उसके बिल्कुल बरक्स, अगर सुकून और कामिल तवाज़ुन की मिसाल देखनी हो तो होंगजू की तारीखी वेस्ट लेक की तरफ रुख करना पड़ता है। वेस्ट लेक, जी, वो तो बहुत पुरसुकून जगह है। यहाँ फितरत और इंसानी फन एक दूसरे में इस तरह जज्ब है कि अलग करना मुश्किल है। खास तौर पर पानी के अंदर मौजूद पत्थर के वो छोटे पगोडास या मीनार, जिन्हें 3 पोल्स मिररिंग द मून कहा जाता है। उनका तो एक खास बसरी धोखा है ना? हाँ ना। इन मीनारों में खास जावियों से सुराख किए गए हैं। रात के वक्त जब इनके अंदर शम्में रोशन की जाती हैं और चांद की रोशनी पानी पर पड़ती है तो ऐसा महसूस होता है जैसे पानी पर एक नहीं बल्कि कई चांद तैर रहे हों। बिल्कुल, ये इंसानी तखय्युल, रोशनी की फिजिक्स और कुदरती हुस्न का एक बेमिसाल मिलाप है। सही बात है। तो इस तफसीली जायजे में हमने जिन मकामात पर गौर किया, चाहे वो कशिश सुकल को चैलेंज करते आमूदी जंगलात हों, थर्मल मास को इस्तेमाल करते ज़ेरे ज़मीन तराशे गए शहर हों, या फिर पहाड़ की रवानी के साथ बनाए गए चावल के खेत हों, या ज़लज़लों की तवानाई को जज्ब करने वाला बुलंदोबाला महल, ये सब हमें एक बहुत अहम और गहरा सबक सिखाते हैं। दरियाफ्त का मतलब महज मालूमात इकट्ठा करना या नई जगह देखना नहीं है, बल्कि इसका असल मकसद अपने सैयारे की फिजिक्स, उसकी केमिस्ट्री और इस पर मौजूद जिंदगी के गहरे तवाज़ुन को समझना है। बिल्कुल। फितरत और इंसान एक दूसरे के मुद्दे मकाबिल खड़े दुश्मन नहीं हैं, बल्कि अगर इंसान गौर व फिक्र करे तो वो फितरत के इंतहाई सख्त असूलों के साथ मिलकर काम कर सकता है और ऐसी शानदार नताइज पैदा कर सकता है जो सदियों तक कायम रहें। इस तमाम हकाइक आज की तेज रफ्तार दुनिया में एक याद दहानी का काम करते हैं। वाकई आज हम मालूमात, कंक्रीट और शोर शराबे की जिस दुनिया में रहते हैं ना, वहाँ में अक्सर थोड़ा ठहरने की ज़रूरत होती है। दुनिया के उन छुपे हुए कमालात को महसूस करने की ज़रूरत है। बिल्कुल, जो हमें सिखाते हैं कि वक्त, सब्र और माहौल के साथ हमआहंगी क्या मौजज़े दिखा सकती हैं। और बिल्कुल आखिर में हम सुनने वालों के जहनों में एक सोच, एक सवाल छोड़ना चाहते हैं जिस पर सबको अकेले में गौर करना चाहिए।
آج ہم نے دیکھا کہ قدیم انسانوں نے بغیر کسی جدید الیکٹرانکس یا سینسرز کے شدید صحرائی گرمی کو مات دینے کے لیے پوری بستیاں زمین کے اندر کھود کر بسا لیں اور تھرمل ماس کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔